پہلی بارش، میں اور تم۔ میں اندھیروں کے پیرہن میں تھی، میرے ہاتھوں میں مہتاب دیے۔ مجھ کو اپنے پہ اختیار نہ تھا، مجھ کو احکام انتخاب دیے۔ ایک غلط فہمی بعض اوقات زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اس ایک لمحے کی روداد جس نے زندگی بدل دی تھی۔ ٹرین مسلسل 6 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد میرے مطلوبہ اسٹیشن پہ رکی تو میں تھکاوٹ سے تقریباً نڈھال ہو چکی تھی، چنانچہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر ٹرین سے باہر آ گئی۔ ٹرین سے باہر قدم رکھتے ہی شدید لو نے میرا سواگت کیا۔ ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں تو گرمی کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو دن کے 12:30 بج چکے تھے۔ وہ جولائی کے شروع دنوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ دھوپ بدن کو جلا رہی تھی۔ گرمی کی شدت 50 درجے سینٹی گریڈ ہونے کی وجہ سے میری پلکیں تپ گئیں۔ میں نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھا لیے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دھوپ سے بچنے کے لیے تھوڑے فاصلے پر ایک برگد کے درخت کے سائے میں آ گئی۔ رکشے، ٹیکسی کے انتظار کے لیے مجھے وہ جگہ نہایت موزوں لگی۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ کچھ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو کچھ سر پھرے نوجوان پرشوق نگاہوں سے مسافروں کو اترتے اور سوار ہوتے دیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے جانے کیوں ایک موہوم سی امید پر لوگوں کی اکا دکا ٹولیوں کی طرف دیکھا، پھر خود ہی اپنی اس بے وقوفانہ حرکت پر نادم ہو گئی۔ جب میں نے اپنی آمد کی اطلاع کسی کو دی ہی نہیں تھی تو مجھے ریسیو کرنے بھلا کون آتا؟ رکشے، ٹیکسی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میں ایک قریبی بینچ پہ بیٹھ گئی تو ایک 10-12 سال کا لڑکا ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے آیا، جسے میں نے تھینک یو کہہ کر تھام لیا۔ 15 منٹ بعد اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم جب کم ہونے لگا تو مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے کسی سواری کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ پردیس سے آئی ہیں شاید؟ اس نے پوچھا تو میں نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ وہ بولا، تبھی آپ کو معلوم نہیں کہ آج ٹیکسی والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے؟ جی، مزدور کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، بیچارہ ساری حیاتی غربت کی چکی میں پستا رہتا ہے۔ جتنی بھی محنت کرے پر غریب کی تو آج اس معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے جی۔ وہ کچھ دیر تک معاشرے کی ناانصافیوں کا رونا روتا رہا، پھر ایک طرف کو چل دیا۔ اوہ میرے خدا، تو کیا اتنی دور مجھے پیدل ہی جانا پڑے گا؟ میں سخت پریشان ہو گئی۔ میرا مطلوبہ گاؤں اسٹیشن سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میرے پاس گاؤں کا ایڈریس تو تھا لیکن راستے کی دشوار گزاریوں سے میں قطعاً لا علم تھی۔ کتنا منع کیا تھا ماما پاپا نے مجھے۔ میں نے دل میں سوچا، ماما نے تو باقاعدہ بہت ڈانٹا تھا اور پاپا کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ ان کے بے جا لاڈ پیار نے مجھے خود سر اور ضدی بنا دیا ہے۔ میری ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے کچھ اور انتظار فضول تھا، سو میں نے باامر مجبوری اللہ کا نام لے کر رختے سفر باندھنے کی تیاری کر لی۔ شولڈر بیگ کاندھے پر لٹکایا اور ہینڈ بیگ ہاتھ میں تھام کر ایک طرف ہائی وے پر چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت سورج بھی گویا سوا نیزے پہ آ کے ٹھہر گیا تھا کہ اس کی حدت میرے سر کے اندر دماغ کو بھی جھلسائے دے رہی تھی، لیکن سر کے اندر دماغ کا وجود بالکل ایسے ہی ناممکن تھا جیسے قومی خزانے میں خزانے کا۔ اگر میرے پاس اپنا ذاتی ایک عدد دماغ ہوتا تو میں یہاں آتی ہی کیوں؟ اور اگر آنا اشد ضروری تھا تو اپنی گاڑی لے کر آتی اور بذریعہ موٹر وے آتی تو اتنا خجل اور خوار نہ ہونا پڑتا۔ کتنا پاپا نے کہا تھا کہ بھلے سے ڈرائیور کو ساتھ نہ لے کر جاؤ لیکن اپنی گاڑی ضرور لے کر جانا، مگر کاش میں نے ان کا کہا مان لیا ہوتا۔ میں نے تانبے کی مانند تپتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے افسوس سے سوچا۔ میں ویران و سنسان سڑک پہ چلتی ہوئی اسٹیشن سے بہت دور نکل آئی تھی۔ گرد ایک ہولناک سناٹا تھا۔ کہیں دور سے کوئل کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ کچھ اور دور چلنے کے بعد میں بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق مغرب کی طرف جانے والے ایک کچے راستے پر چل پڑی، جس کے گرد و نواح میں حد نظر زرعی زمینیں تھیں جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی شادابی کھو چکی تھیں۔ گرمی کی تمازت اور بے پناہ تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا سی گئیں اور پاؤں کے تلوے بھی شدید درد کرنے لگے۔ میں نے چند لمحے ایک چھوٹے سے درخت کے معمولی سائے میں آرام کیا۔ پیاس کی شدت سے زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔
پھر میں خود کو کوستے ہوئے منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ ویسے بھی یہ میرا اپنا ہی بویا ہوا تھا جو میں کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر سنتروں، کنو اور موسمی کے باغات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جو سرگودا کی خاص پہچان ہے۔ باغات لیمو سائز کے چھوٹے چھوٹے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ابھی میں ان خوش رنگ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو ہی رہی تھی کہ اچانک جانے کہاں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان جنگلات سے مشابہ باغات سے اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکو نکل کر سامنے آ جائے تو اسے دیکھتے ہی خوف کے مارے میرا انتقال کر جانا لازمی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرپوک یا بزدل تو نہیں تھی، البتہ کاکروچ اور چھپکلی سے ضرور ڈر جاتی تھی۔ یہ دہشت زدہ کر دینے والا خیال ذہن میں آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد سی لہر نمودار ہوئی اور پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ میں نے فوراً اطراف میں دیکھا۔ مجھے اپنے قدموں کی چاپ بھی مشکوک لگنے لگی تھی۔ کوئی خشک پتا قدموں کے نیچے چور مر کرتا تو میں چونک جاتی۔ پھر میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ڈاکو چھپ چھپ کر جنگلوں میں سکونت اختیار کیا کرتے تھے۔ اب تو ڈاکو حضرات بھی عالی شان بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تبھی تو ایک معزز شہری اور ڈاکو میں کوئی امتیاز نہیں رہا، بلکہ ڈاکو حضرات ہی زیادہ تر معزز شہری ہوا کرتے ہیں۔ میں نے انہی سوچوں میں گلتا یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دور ایک گاڑی دھول اڑاتی ہوئی نظر آئی جو اسی جانب رواں دواں تھی۔ دوران سفر یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی آدم ذات کی صورت ملاحظہ فرماتی، ورنہ تو تمام راستہ یوں کٹا تھا جیسے میں رات کی تاریکی میں انسانوں کی بستی سے بہت دور کسی شہر خاموشہ میں سفر کر رہی تھی، کیونکہ دن کو تو اب شہر خاموشہ میں بھی اچھی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے۔ میری سرکش سوچوں نے ایک بار پھر منفی رخ اختیار کر لیا۔ اس گاڑی میں موجود افراد ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اس ویرانے میں پھینک جائیں گے اور پھر کوے، چیلیں وغیرہ منٹوں میں مجھے چٹ کر جائیں گے۔ اللہ کرے کسی کھائی میں پھینکیں۔ میں نے صدق کے دل سے دعا کی، کیونکہ اس طرح مقتول ہونے کے بعد کم از کم جنگلی جانوروں سے تو محفوظ رہوں گی نا۔ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اٹھا کر لے جائیں اور پھر اغوا برائے تاوان۔ ایسی ہی منفی سوچوں نے میرا دماغ بری طرح منتشر کر دیا اور میں پور پسینے میں شرابور ہو رہی تھی کہ گاڑی کے مسلسل ہارن نے مجھے چونکا دیا۔ میں بمشکل تمام درمیانی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو اس کے پیچھے اڑنے والی بے تحاشا دھول نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے کر لت پت کر دیا۔ میرے شانوں پر پھیلے ہوئے بال، جن سے میں کئی بار پسینہ نچوڑ چکی تھی، گرد سے بری طرح اٹ گئے۔ میں نے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کیا جس پر گرد تہ در تہ جم چکی تھی۔ مجھے سخت تاؤ آ گیا۔ بے وقوف، الو کا پٹھا، جاہل، گوار۔ میں ابھی جانے اور کتنے القابات سے موصوف کو نوازتی کہ وہی نئے ماڈل کی ہونڈا کار ریورس ہو کر میرے قریب آ رکی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے ایک زبردست چیخ کو روکنے کے لیے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ میرے وسوسے اور اندیشے حقیقت کے روپ میں میرے روبرو تھے۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس سمت دیکھا۔ ایک پرکشش نوجوان سٹیئرنگ سیٹ پر براجمان تھا۔ ایک نظر میں وہ مجھے کافی پرکشش اور دلکش شخصیت کا مالک لگا تھا۔ میں نے ذرا غور سے اسے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے باریک گلابی ہونٹ اور کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں دلچسپی سے میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ کوہنی داہنی کھڑکی پر ٹکا کر اس نے چہرے کو ایک ہاتھ کے پیالے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بولا، کہاں جائیں گی آپ؟ اس کا مہذب اور نرم لہجہ میرا حوصلہ بڑھا گیا اور غصے میں مزید اضافہ کر گیا۔ تبھی تو میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جہنم میں، چلیں گے آپ بھی وہاں؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، جی نہیں محترمہ، میرے اعمال اتنے خراب نہیں ہیں۔ ویسے مجھے وہاں جانے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے، اس لیے آئی ایم سوری، آپ اکیلے ہی جائیے۔ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو پھر گاڑی کیوں روکی تھی؟ وہ بولا، یہ میری غلطی تھی شاید کہ میں نے آپ کے پاس گاڑی روکی، اور میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اس نے جانے کے ارادے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا، پھر جانے کیا سوچ کر رک گیا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بائی دا وے، آپ شہر سے آئی ہیں کیا؟
آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے تڑک کے کہا۔ ہاں۔ وہ کتار در کتار باغات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے۔ اوہ! میں نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ معاف کیجیے گا مسٹر، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ علاقہ آپ جیسے بد اخلاق آدمی کی ملکیت ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں کسی اور راستے کا انتخاب کرتی، چاہے وہ کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہوتا۔ میرے ٹھوس لہجے اور تیکھے الفاظ پر وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے چل دیا۔ میں نے پھیپھڑوں سے ایک زبردست گرما گرم سانس خارج کی اور دل ہی دل میں موصوف کو ناقابل اشاعت الفاظ سے نوازا۔ پہلے ہی شدید تھکاوٹ اور بے پناہ گرمی نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے کہ اس بد دماغ آدمی نے مزید تھکا دیا۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح سفر کو کم کرتی طویل مسافت کی تھکاوٹ سمیت میں منزل مقصود تک پہنچ ہی گئی۔ ارد گرد میلوں کے حساب سے پھیلے ہوئے باغات میں گھری سرمئی رنگ کی وہ وسیع و عریض عمارت کوئی پیلس لگ رہی تھی۔ میں نے اطراف میں ایک نظر دیکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسری بیل پر وہ سیاہ آہنی گیٹ کھول دیا گیا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار نے کوئی سوال کیے بغیر مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری نگاہیں کھیرا ہوئے جا رہی تھیں۔ وہ ایک ہشت پہلو حویلی تھی، جدید و قدیم طرز تعمیر کا حسین امتزاج۔ ایک طرف 12 دری طرز کا چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے میں آ گئی اور اپنا زادِ راہ ایک میز پر رکھ دیا جو 2 بیگ پر مشتمل تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے سانپ سونگھ گیا کہ کہیں میں کسی آسیب زدہ حویلی میں تو نہیں آ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز پر میں نے اوپر دیکھا تو دیوار کی گھڑی سپہر کے 3 بجا چکی تھی۔ ابھی میں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ عقب سے آنے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہو جی آپ؟ وہ درمیانی عمر کی خاتون یقیناً کوئی ملازمہ تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، نانی ماں کہاں ہیں؟ جی بیگم صاحب کا پوچھا آپ نے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، یہ ان کے سونے کا ٹائم ہے نا؟ وہ بولی۔ پر آپ کون ہو؟ یہ میرا سامان ان کے کمرے تک پہنچا دو۔ میں نے ایک بار پھر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل میں سامان اٹھا لیا۔ تو میں بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ میری اس حرکت پر اس خاتون نے مجھے اس طرح گھورا جیسے میں نے کوئی گناہ عظیم کیا ہو، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ایک ہی نظر میں کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا، سادہ مگر انتہائی پروقار تھا۔ نانی بچھی ہوئی چارپائی پر دیوار کی جانب ایسے سو رہی تھیں جیسے اصلی والے اونٹ گھوڑے بیچ ڈالے ہوں۔ اس عمر میں اتنی نیند؟ یقیناً سلیپنگ پلز استعمال کرتی ہوں گی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس کا تکلف کیے بغیر ختم کر دی۔ مجھے اس جاہل ملازمہ پر سخت تاؤ آ رہا تھا جس نے پانی تک بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، الٹا مشکوک نظروں سے گھور کر کلو خون خشک کر دیا تھا جو پہلے ہی صرف 2 چھٹانک تک باقی بچا تھا۔ میں پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ میرے کندھے شدید درد کر رہے تھے اور پاؤں بھی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے شل ہو رہے تھے۔ جب نانی ماں نے کروٹ بدلی تو مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ وہ تو مکمل طور پر جاگ رہی تھیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ پھر انہیں میری آمد کی خبر کیوں نہ ہوئی؟ مجھے دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھیں۔ میں تقریباً بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ وہ میری پیشانی اور رخساروں پر بوسے دینے لگی۔ ارے بیٹی کب آئی تم؟ اور اس طرح چپ چاپ بیٹھ گئی آ کر؟ میں نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولی، بس نانی ماں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ آپ سو رہی تھی، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہیں بیٹا، میں تو جاگ رہی تھی۔ نیند اب رات کو بھی نہیں آتی، دن کو کہاں آئے گی؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ اچھا تو یہ بتا کہ تیری امی ابو ساتھ آئے ہیں یا؟ نہیں نانی ماں، میں اکیلی آئی ہوں۔ وہ ماما کی طبیعت کچھ خراب تھی، موسم کی وجہ سے اس لیے نہیں آ سکی، ورنہ تو اکٹھے آنے کا پروگرام تھا۔ میں نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ تو کیا تم اکیلی آئی ہو؟ انہیں گویا میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں اکیلی کب تھی، میرے ساتھ 2 عدد فرشتے تھے۔ میں نے کہا، اکیلی نہ آتی تو اور کیا کرتی؟ ویسے بھی نانی ماں، میں اب کوئی چھوٹی بچی تو ہوں نہیں کہ اکیلی کہیں آ جا نہ سکوں۔
تنہا لڑکی کا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ لیکن نانی جان، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو لڑکی تنے تنہا سمندروں کی اندرونی تہوں کو دریافت کر رہی ہے، خلاؤں میں سیر سپاٹے کر رہی ہے، تو یہ چند میلوں کا سفر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے ڈٹائی سے اپنا دفاع کیا۔ پھر میں نانی ماں کو سفر کے بارے میں بتاتی رہی، سوائے اس بگڑے ہوئے امیر زادے سے بھونڈی ملاقات کے باقی تمام سفر کی تلخ رداد ان کے گوش گزار کی تھی۔ اللہ بھلا کرے، نانی ماں کو میری تھکاوٹ کا کچھ احساس ہوا تو وہ بولی، اچھا بیٹا، تم نہا کر ذرا تازہ دم ہو لو، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے ایک کمرہ کھلواتی ہوں اور کھانے کا بندوبست کرواتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں نانی ماں، بھوک تو مجھے بالکل بھی نہیں ہے، بس آرام کروں گی اب۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے ملازمہ کے بتائے ہوئے کمرے میں آ کر بیگ سے کپڑے نکالے اور باتھ روم گھس گئی۔ بہت دیر تک شاور کے نیچے تھکاوٹ دور کرنے کے بعد جب میں باہر آئی تو اپنے آپ کو بہت فریش فیل کرنے لگی۔ میرا کمرہ حویلی کے شمالی مغربی حصے میں واقع تھا۔ اس میں آرائش و آسائشات کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ جدید فرنیچر اور دیواروں پر بیش قیمت پینٹنگز آویزہ تھیں۔ بیڈ کے قریب دیوار میں نصب 1.5 ٹن کا اے سی آن کر کے میں ایسی سوئی کہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کے جگانے پر ہی اٹھ سکی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون سیٹ کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ پھر ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے میں نے ریسیور اٹھا لیا اور ماما کو اپنے خیریت سے گاؤں پہنچ جانے اور چند ہفتے قیام فرمانے کی اطلاع پہنچا کر جب میں کھانے کی میز پر آئی تو نانی ماں میری منتظر تھی۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، اب تو یقیناً تمہاری تھکن دور ہو چکی ہوگی۔ میں نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تمہاری تھکاوٹ کا خیال کر کے ہی ہم نے تمہیں شام کی چائے پر جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں جواب میں ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اچھے اچھے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے میری بھوک مزید چمک اٹھی تھی۔ میں ابھی کھانا شروع کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نانی ماں ملازمہ سے گویا ہوئی، آفتاب احمد کہاں ہے؟ اسے کہو جلدی آئے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آفتاب احمد؟ میں نے باز زبانِ خاموشی یہ نام دہرایا۔ جہاں تک میرا خیال تھا میں اس نام کے کسی شخص سے قطعی ناواقف تھی۔ نانی ماں، یہ آفتاب احمد کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ حیرت سے بولی، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں آفتاب احمد کے بارے میں نہیں بتایا۔ مگر وہ بتاتی بھی کیوں؟ نفرت جو کرتی ہے ہم سب سے۔ نفرت؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ماما آپ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن کیوں نانی جان؟ اس سے قبل کہ مجھے اپنے سوال کا جواب ملتا، ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آنے والا تو وہی مسکراتی روشن آنکھوں والا خوبرو نوجوان تھا جس نے راستے میں ہی جتا دیا تھا کہ یہ علاقہ بلا شراکت غیر اس کی ملکیت ہے۔ میں محو حیرت اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار نے اس کی شخصیت مزید نکھار دی تھی۔ وہ خود میں مگن لا تعلق سا میرے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ تبھی نانی ماں نے اس کی توجہ میری جانب مبذول کرائی۔ آفتاب احمد، تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک عود آئی۔ آپ؟ اس کی انگشت شہادت میری طرف اٹھی۔ میں پہلے ہی چونکنے کے مرحلے سے گزر چکی تھی، سو خاموشی سے پلکیں جھکا لی۔ دادی جان، یہ تو… ہاں، یہ تمہاری پھپھو زیب النساء کی بیٹی ہے، مشل۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ مشل؟ اس نے میرا نام یوں دہرایا جیسے اسے کوئی زبردست شوق لگا ہو۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمسی گئیں۔ کسی جذبے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ اور پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ کرب و اذیت کی واضح لکیریں اس کے چہرے پر ابھر آئی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ السلام علیکم۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑے گلاس کو دیکھتے ہوئے وہ بمشکل کہہ پایا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں بغور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بمشکل چند نوالے ہی لے پایا اور کئی گلاس یخ پانی کے اپنے اندر انڈیل لیے، جیسے دل کی دہکتی ہوئی آگ بجھانے کی سعی کر رہا ہو۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نانی جان اسے اٹھتے دیکھ کر بولی، آفتاب بیٹے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کھا تو لیا ہے، وہ دھیرے سے بولا، صرف چند نوالے۔ بس دادی جان، بھوک ہی اتنی تھی۔ اس نے ایک زخمی سی نظر مجھ پہ ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ اس کے بعد ہم نے بھی جلد ہی کھانا ختم کر لیا۔ میں کچھ دیر نانی ماں کے پاس بیٹھی
پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی الجھن نے میرا ذہن بوجھل کر دیا تھا۔ میرے تعاقب میں وہی 2 آنکھیں چلی آئیں، شعلہ نما شکوہ کناں آنکھیں، کچھ کہتی کچھ بولتی ہوئی آنکھیں۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ شاید مجھ سے وابستہ کوئی غم، لیکن میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا، چنانچہ اس کا کوئی غم مجھ سے وابستہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی میری ہم شکل یا ہم نام محبوبہ بچھڑی ہوگی موصوف سے، اور آج مجھے دیکھ کر اس کی جدائی کا زخم تازہ ہو گیا ہوگا۔ اور بقول شاعر، تیرے ہم نام کو جب کوئی بلاتا ہے کہیں، دل دھڑک جاتا ہے میرا کہ کہیں تو ہی نہ ہو۔ یقیناً بلکہ 100% ایسا ہی ہوگا، میں نے بآواز بلند کہا اور فوراً کمبل میں منہ چھپا کر نیند کی میٹھی اور خوبصورت وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو کھڑکی سے جھانکتی ہوئی سورج کی پر نور اور مقدس کرنوں نے میرا سواگت کیا۔ میں دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی لطف اندوز ہوتی رہی۔ گاؤں کی شامیں صبحوں سے زیادہ حسین اور صبح شام سے زیادہ دلکش اور حسین ہوتی ہیں۔ اس قدرتی لازوال اور بے مثال حسن کا ادراک تو مجھے یہاں آ کر ہوا تھا۔ میں نے گاؤں کی خوش رنگ فضاؤں اور شفاف ہواؤں میں آ کر شہر کی تمام تر رونقوں اور خوبصورتیوں کو فراموش ہی کر ڈالا تھا۔ میں دن بھر نانی جان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی، شہر کی ہنگامہ خیز زندگی کی اور ماما کی باتیں، دوستوں کی، یونیورسٹی کی باتیں اور تفریحی مقامات کے بھولے بسرے قصے سناتی تھی، اور نانی ماں دھیرے دھیرے مسکراتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ جب وہ ہنستی ہیں تو ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دیتی، صرف ہونٹ پھیلا دیتی ہیں۔ وہ یوں ہی کبھی ہنستے ہنستے کہیں کھو جاتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی بوڑھی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی۔ مجھے ماما پر غصہ آنے لگتا، جنہوں نے نانی جان کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا اور کبھی بھولے سے نانی ماں کا یا گاؤں کا نام تک زبان پر نہیں آنے دیا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ نانی ماں ان کی سگی ماں نہیں تھی، انہیں جنم نہیں دیا تھا، مگر انہیں پال کر بڑا تو کیا تھا۔ وہ صرف انہیں اپنی ستیلی ماں سمجھ کر ان سے نفرت کرتی، جبکہ ماں تو صرف ماں ہوتی ہے، سگی یا ستیلی کا تصور تو بعد میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی سگے یا ستیلے رشتے نہیں ہوتے، ہم لوگوں کے رویے ہوتے ہیں۔ اور شاید وہ آفتاب احمد سے بھی اسی لیے نفرت کرتی ہوں گی کہ وہ ان کے ستیلے بھائی کا بیٹا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ مجھے جب پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں میرا کوئی کزن بھی ہے تو میں اس سے ملنے کی، اسے دیکھنے کی خواہش نہ کر بیٹھوں۔ نانی جان جب اپنی دکھ بھری کہانی سناتی تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے۔ کاتب تقدیر نے ایام جوانی میں انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی تھی، پھر انہوں نے اس چادر کو بہت احتیاط کے ساتھ کچھ اس طرح لپیٹ لیا کہ کہیں اس میں کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی چھید نہ ہو جائے۔ انہوں نے جاگیردارانہ ماحول میں جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کیا، واجبی سی تعلیم کے بعد مناسب رشتہ دیکھ کر ماما کی شادی کر دی۔ ماما ایسی اپنے گھر کی ہوئی کہ پلٹ کر گاؤں کی خبر تک نہ لی۔ نانی جان انہیں شہر ملنے چلی جاتی، پھر ماہوں سال کے سکے وقت کی گود میں گرتے رہے، لیکن اس وقت ماما نے سنگ دلی کی انتہا کر دی جب نانی ماں کا کل سرمایہ لٹ گیا، تمام جمع پونجی مٹی کی نظر ہو گئی۔ ان کا اکلوتا جوان بیٹا کدھر گیا؟ ان کا اکلوتا جوان بیٹا اور بہو ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے داغے مفارقت دے گئے۔ خود گاؤں آنا تو دور کی بات، ماما نے نانی ماں کو تعزیتی پیغام تک نہ بھیجا، بلکہ پاپا کے ہمراہ سیر کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئیں۔ بقول نانی ماں کے آفتاب احمد ان دنوں 4 برس کا تھا۔ پھر نانی ماں نے ایک نئے حوصلے اور جدوجہد کے ساتھ آفتاب احمد کی پرورش شروع کر دی۔ ماما کی تمام تر بے رخی اور بے حسی کے باوجود نانی ماں ہر سال ہم سے ملنے ہمارے ہاں ضرور آتی۔ مجھے نانی ماں بے حد اچھی لگتی، شفیق اور بڑی بردبار سی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی، لیکن ماما میرے چاہنے کے باوجود بھی مجھے چند منٹ ان کے پاس بیٹھنے نہ دیتی۔ تبھی تو مجھے آفتاب احمد کے بارے میں علم نہ تھا۔ ان سب باتوں میں میرا کہیں بھی کوئی قصور نہ تھا، لیکن آفتاب احمد مجھ سے گریزا رہتا۔ اگر نانی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا اور میں لاشعوری طور پر وہاں جاتی تو فوراً اٹھ کر باہر چل دیتا۔ دن بھر گھر سے باہر رہتا، البتہ رات کو کھانے کی میز پر بہر صورت حاضر ہوتا، مگر خاموش، بیزار اور لا تعلق سا بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھار نانی ماں کے استفسار پر زمینوں کی کوئی بات کر لیتا۔ مجھ سے تو وہ اس قدر گریزا تھا جیسے میں کوئی چھوت کی بیماری ہوں، جو اگر میری طرف دیکھے گا یا مجھ سے بات کرے گا تو اسے لگ جائے گی۔ مجھے اپنی توہین اور تذلیل کا احساس تو ہوتا، مگر خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی۔ اس روز خلاف توقع وہ کھانے کی میز سے غائب تھا۔
ایک یہ بھی مصیبت تھی کہ نانی ماں اس کے بغیر ایک نوالہ بھی نہ توڑ سکتی تھی۔ جب نانی ماں کے کہنے پر میں اسے بلانے اس کے کمرے میں آئی، میں نے پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں قدم رنجہ فرمایا تھا، ورنہ اس کی عدم موجودگی میں بھی اس طرف کبھی نہیں آئی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ دن کو کبھی گھر میں نہیں ہوتا۔ آفتاب احمد اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر چیز سے نفاست اور بلند چوکی عیاں تھی۔ میں دیواروں پر آویزہ پینٹنگز دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں عجیب سی اداسی اور مایوسی کا تاثر تھا۔ ایک تصویر میں ایک خوبرو سا نوجوان چہرے پر سوچتی ہوئی شکنیں سجائے کہیں دور خلاؤں میں نظریں جمائے، جبکہ افق میں انگاروں سے دہکتے ہوئے سورج کو دکھایا گیا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا یا غروب آفتاب کا وقت تھا۔ نیچے یہ شعر درج تھا: وہ جو موسموں کا جیو تھا، میری پیاسی آنکھ کا خواب تھا، وہی اب بھی مجھے عزیز ہے، کرے دل پہ اب بھی حکومتیں۔ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹے سے شیلف میں کتابیں سجی تھی۔ میں قریب جا کر دیکھنے لگی۔ اردو ادب کے علاوہ بہت سی کتابیں تصوف سے متعلق تھیں۔ تبھی آفتاب احمد تولیے سے بال خشک کرتا ہوا واش روم سے برآمد ہوا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب فوراً واپس رکھ دی۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتی ہیں تو لے سکتی ہیں، وہ مخصوص دھیمے لہجے میں بولا۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ نانی جان کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ چلے میں آتا ہوں۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار اس نے 2 جملوں پر مختصر سی بات کی تھی۔ میں اس کی کمر کو گھورتی ہوئی تیزی سے باہر آ گئی۔ یہ شخص خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ نانی جان بھی کہتی آفتاب احمد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت باہر کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، کھانے پینے کا ہوش ہے اور نہ گھڑی 2 گھڑی میرے پاس بیٹھتا ہے۔ حالانکہ پہلے تو اچھا خاصا چہکتا بولتا تھا، تو گویا اس کی ساری چہچہاہٹ میرے آنے سے معدوم پڑ گئی ہے۔ میں دل میں سوچتی، لیکن میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر جو اس قدر متنفر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ میں ان زمینوں میں اپنی شراکت کا تقاضا نہ کر بیٹھوں جن کا وہ بلا شرکت غیر مالک ہے؟ لیکن میں نے تو ایسا کوئی مطالبہ کرنے کا سوچا تک نہ تھا، اور نہ ہی مجھے زمین اور جائیداد وغیرہ سے کوئی کبھی دلچسپی رہی تھی۔ پھر میں خود ہی ان باتوں کی تردید کر دیتی کہ نہیں، وہ ایسا نہیں سوچ سکتا، اس کی سوچ اس قدر منفی نہیں ہو سکتی، وہ ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ پھر میرے ساتھ اس کا رویہ، میں جتنا اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہتی، وہ اسی قدر میرے دل و دماغ پر حاوی رہتا۔ اس کی خوبصورت براؤن سی آنکھیں جو نہ دانستہ مجھ پر اٹھتیں اور فوراً جھک جاتی۔ ان آنکھوں میں غصے یا نفرت کا کوئی شائبہ نہ ہوتا، لیکن جانے کیا تھا جس کی تحریر پڑھنے سے میں بالکل قاصر تھی۔ بہرحال میں اس کی تمام تر بے رخیوں اور بے اعتنائیوں کے باوجود بھی اس سے نفرت نہ کر سکی، بلکہ جانے کیوں میرا دل چاہتا کہ میں اسے دیکھوں اور دیکھتی ہی رہوں۔ اس کی سیاہ پلکوں کی جھکی ہوئی اوٹ سے دکھتی اداس سی آنکھیں مجھے اچھی لگتی۔ جب وہ دھیمے لہجے میں دھیرے دھیرے نانی اماں سے کوئی بات کرتا تو میرا دل کرتا اس کی آواز تا دیر میری سماعتوں میں گنگناتی رہے۔ میں دفعتاً اپنے دل کو ان فضول سی خواہشات پر جھڑک دیتی، مگر دل، یہ ضدی اور سرکش دل، کسی کی کب مانتا ہے؟ اس کے تو اپنے ہی فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس روز ان کی برادری میں کوئی فوتگی ہوئی تھی۔ مجھے گھر کی دیکھ بھال کرنے کا کہہ کر نانی ماں تعزیت کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی نگرانی میں دوپہر کا کھانا بنوایا۔ آفتاب احمد دوپہر کا کھانا ہمیشہ اپنے کمرے میں کھاتا تھا۔ میں نے میز پر برتن لگاتے ہوئے ملازمہ سے کہا، بی بی اپنے آدم بیزار چودھری صاحب سے کہنا آج کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لیں، ہم کوئی اچھوت نہیں ہیں جو۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات مکمل کرتی، آفتاب احمد کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ لہجہ بہت ترش اور سخت تھا۔ بی بی میرا کھانا میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ میرے عقب میں بہت قریب کھڑا بی بی کو ہدایت دے رہا تھا۔ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، مارے شرمندگی کہ میں پلٹ کے دیکھ بھی نہ سکی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں۔ خیر مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ کھانا کھانے کا، چودھری آفتاب احمد صاحب، میں بڑبڑائی۔ پھر میں نے بھی چند نوالے ہی بمشکل زہر مار کیے۔ بی بی نے برتن سمیٹ کر دھو دیے۔ میں یوں ہی بے مقصد سوچوں میں غلطاں دیر تک ٹیبل پہ بیٹھی رہی۔ بی بی کام کرنے کے بعد رخصت ہو گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو صحن میں درختوں کے سائے دور دور تک پھیل چکے تھے۔
نانی جان ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوا سے درخت جھوم رہے تھے۔ میں لان میں انار کے سائے میں وہ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئی جسے میں آفتاب احمد کی لائبریری سے اٹھا لائی تھی۔ کچھ دیر بعد نانی جان بھی واپس آ گئیں۔ میں رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی کیونکہ گاؤں کے لوگ غروب آفتاب کے وقت کھانا کھا لینے کے عادی تھے۔ میں چونکہ اپنے گھر میں کچن کا کام کرنے کے بالکل عادی نہ تھی، لیکن ماما نے مجھے ہر کام میں ایکسپرٹ کر دیا تھا مستقبل قریب کے لیے۔ اس روز موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ میں نے بالا خانے کی کھڑکی سے دور دور تک پھیلی زرعی زمینوں کو دیکھا۔ بہت معمولی سی ہوا سے درخت جھوم رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار مچل اٹھا۔ میں فوراً سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ پہلے یہ خیال تو آیا کہ نانی ماں سے اجازت لے لوں، پھر سوچا کہ وہ تو سو رہی ہیں، لہٰذا ان کے بیدار ہونے سے قبل واپس آ جاؤں گی۔ یہ میرا بیرونی علاقے کا پہلا دورہ تھا۔ میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ ارد گرد حد نظر تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ میرے شانوں پر پھیلے ہوئے بال ہوا سے منتشر ہو کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ جب میں پگڈنڈی کے دائیں بائیں بلند و بالا شبنم، سنبل اور سفیدے کے درختوں کو دیکھنے کے لیے چہرہ اوپر اٹھاتی تو چھوٹی سی پگڈنڈی پر میرا پاؤں پھسل جاتا۔ دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتی میں حویلی سے بہت دور نکل آئی۔ ایک چھوٹی سی ندیا کے قریب چند نوجوان حقہ کشی کر رہے تھے۔ ان سب نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور خاموشی سے نگاہیں جھکا کر ندی کے ایک طرف چل دیے۔ مجھے پھر اپنا شہر یاد آیا جہاں لوگ لڑکیوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسائی بکروں کو۔ حالانکہ ہر وقت ہزاروں لڑکیاں سڑکوں پر، پارکوں میں، بسوں میں دیکھتے ہیں، پھر بھی نگاہیں سیٹ نہیں ہوتی بلکہ ان کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے۔ عموماً پڑھا لکھا طبقہ ہی ایسا بیہیو کرتا ہے، جبکہ گاؤں کے اکثر ان پڑھ اور جاہل لوگ ایسے مواقع پر شرافت سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ میں جانے کب تک شہر اور دیہات کے ان تضادات پر فکر میں مبتلا رہتی کہ دفعتاً مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور آشنا سی کلون کی مہک مجھے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے چہرے کو ہلکا سا خم دے کر اس جانب دیکھا۔ وہاں مجھ سے تھوڑے فاصلے پر آفتاب احمد کھڑا ندی کے تیز بہتے ہوئے شفاف پانی کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، مس مشل صاحبہ، یہ شہر نہیں گاؤں ہے، اور ہمارے ہاں حویلی کی عورتیں اس طرح بھری دوپہروں میں باہر نہیں نکلا کرتی، اور نہ ہی انہیں اجازت ہوتی ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے کہا، اس لیے کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی اور اونچی اونچی دیواروں والی حویلیوں میں اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھتے ہو، جبکہ ان کے ارد گرد بے شمار خوبصورتیاں بکھری ہوئی ہیں، اور انہیں اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قدرتی حسن کو قریب سے دیکھ سکیں، اسے چھو سکیں، کیونکہ آپ لوگوں نے انہیں عمر قید کی سزا جو سنائی ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد میں نے کہا، لیکن آفتاب احمد، آپ تو بقول نانی جان کے شہر سے گریجویشن کر کے آئے ہیں، آپ کو ایسی جاہلانہ باتیں زیب نہیں دیتی کم از کم؟ وہ میری جانب مڑا اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، آپ شہر والے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اصل حقوق سے دستبردار کر کے ان کو گھروں میں قید رکھتے ہیں، جبکہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کا حد درجے احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ محبت؟ مجھے حیرت ہوئی، یہ کیسی محبت ہے آفتاب احمد؟ وہ بولا تو اس کے لہجے میں دھیمے پن کے ساتھ پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ آپ شہریوں کی نظر میں تو ہم دیہاتی لوگ بے شک اجڑ اور جاہل ہوتے ہیں، لیکن ہم نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی عورتوں کا بھی بے پناہ احترام کرتے ہیں، اور یہ ہماری محبت کا ایک اصول ہے کہ ہم اپنی خواتین کو غیر مردوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، اور مس مشل، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مزارع، ملازمین یا دوسرے غیر لوگ ہماری خواتین کو دیکھیں اور پھر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کریں۔ مجھے اس کا انداز فکر بہت اچھا لگا تھا۔ واقعی اس پہلو پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ جس طرح لوگ اپنے اثاثے چھپا کے رکھتے ہیں، اسی طرح دیہات کے ان پڑھ لوگ اپنی عورتوں پر اعتبار نہیں کرتے ہوں گے، تبھی ان کو گھروں سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرا اولین خیال تو یہ تھا کہ گاؤں کی خواتین اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ کہیں آ جا سکیں، مگر یہ تو ان کے سربراہوں کی محبت کا انوکھا ہی انداز تھا۔ تو کیا وہ مجھ سے بھی محبت؟ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال ابھرا
جسے میں نے فوراً مسترد کر دیا۔ آپ آئندہ خیال رکھیے گا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا چودھری آفتاب احمد، میں نہ تو دیہاتی لڑکی ہوں اور نہ ہی اس حویلی کی مکین۔ پھر آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہاں کے قاعدے اور قوانین مجھ پر کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ امرود کے تناور درخت سے ایک پتا توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں پھینکتے ہوئے وہ بولا، آئی ایم سوری، مجھے واقعی کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو منع کرنے کا۔ اس کے اس جواب پر میرے اندر کوئی چیز چھن سے ٹوٹ گئی۔ دل ٹوٹا تھا، میرے خواب یا چھوٹی سی کوئی خواہش؟ نہ جانے بعض دفعہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اندھی خواہشیں کیوں پال لیتے ہیں؟ دل کو امیدوں کی ناپختہ ڈوریوں سے کیوں باندھ دیتے ہیں؟ آنکھوں کو خوابوں کے جزیروں میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک طویل بوجھل خاموشی کے بعد میں نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے کیا؟ مجھے رشتوں پر بہت زیادہ اعتبار نہیں رہا۔ اس کے لہجے میں وہی پہلی سی سرد مہری عود کر آئی۔ ویسے بھی رشتے ٹوٹنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ آفتاب احمد، رشتے کوئی کچے دھاگے تو نہیں ہوتے، میں نے کہا۔ ہمیں جب رشتے بنانے پر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر ہم انہیں توڑنے پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم کہہ رہی ہو مشل، جو کسی رشتے کی پاسداری نہ کر سکی اور بچپن کے رشتے کو کمزور ڈور ہی کی طرح توڑ دیا؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شکوے تھے۔ میں واقعی بوکھلا گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آفتاب احمد؟ کس کا رشتہ اور کس نے توڑا؟ یہ آپ کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس کے خوبصورت ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا اور برف لہجے میں بولا، اتنی انجان بھی مت بنو۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہارے اس فیصلے نے دادی جان کو کتنا دکھ دیا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم سے اور تمہاری ماں سے وہ کتنی محبت کرتی ہیں۔ تم لوگوں نے انہیں دکھ دیا ہے اور میں انہیں دکھ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ہلکی ہلکی نمی سے مزید روشن ہو گئی۔ نم آنکھوں کے گیلے گوشے چھپانے کے لیے اس نے فوراً رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ کئی لمحوں کے لیے فضا میں سکوت چھا گیا۔ بس آتے ساون کی مست ہوا درختوں کی جھومتی شاخوں کے ساتھ مل کر ہلکا ہلکا شور مچا رہی تھی، اور خود میرے اندر بھی آندھیوں کا شور تھا۔ پھر آفتاب کی بھیگی آواز نے اس دیر پا سکوت کو توڑا، اب گھر جائیں، دادی جان آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ مڑا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے بجائے تم کہہ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں رنگ اجنبیت تھا۔ وہ پھر مجھے صدیوں کی مسافت پر کھڑا ملا۔ پھر وہ ندیا کنارے دھیرے دھیرے چلتا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں دیر تک اس راستے پر اس کے قدموں کے نشان اور پانی میں اس کا عکس ڈھونڈتی رہی، اور پھر کچھ دیر بعد تھکے قدموں سے گھر لوٹ آئی۔ میرا ذہن بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ کئی جواب طلب سوال تھے جن میں ذہن الجھ کے رہ گیا تھا۔ کس کا رشتہ اور کس نے توڑا؟ میرا اس توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق؟ مجھے نانی جان کی محبت کا اندازہ تھا۔ میں نے انجانے میں انہیں کوئی دکھ دیا، مگر کون سا دکھ؟ کن الجھنوں میں ڈال دیا ہے؟ تم نے مجھے آفتاب احمد، مجھے اپنا سر کسی وزنی چٹان کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر ذہن کسی طائر بسمل کی طرح قفس کی دیواروں میں تڑپ رہا تھا۔ سوال اس قدر مشکل تھے کہ میں اپنی بے پناہ ذہانت کے باوجود بھی کوئی مثبت جواب نہ پا سکی۔ ہاں، البتہ ایک گلاس پانی کے ساتھ 2 ڈسپرین نگل لیں، اور مزید الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نانی جان سے تفصیل سے بات کروں گی والی پالیسی اپنائی، مگر پھر یہ خیال میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا۔ وہ اگست کی ایک سہانی صبح تھی۔ رات بہت ہلکی سی بارش ہوئی تھی، پھر بھی پیاسی زمین مہک اٹھی تھی۔ درخت اور پودے دھل کر صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ میں اور نانی جان صحن میں برگد کے چکور اور گھنے سائے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ مجھے ماما اور ماموں کے بچپن اور لڑک پن کی باتیں بتاتی رہیں، پھر ماما کی شادی کے قصے سنائے۔ جب وہ ماما کی باتیں کرتی تو ان کی آنکھوں میں محبت کی قندیلیں روشن ہو جاتی، اور دھیمی سی مسکان ان کے جھریوں بھرے چہرے کو دلکش بنا دیتی۔ اور جب ماموں کی باتیں کرتی تو ان کے چہرے پر ایک دکھ بھرا سایہ سا آ کے ٹھہر جاتا، اور ان کی آواز بھیگ سی جاتی۔ اولاد کی جدائی کا دکھ بھی کس قدر جان لیوا ہوتا ہے۔ تبھی آفتاب احمد وہاں چلا آیا۔
اس کے ہاتھ میں کوئی کارڈ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، دادی جان، یہ کارڈ آیا ہے، چودھری اکبر خان کی بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا، کب ہے شادی؟ نانی جان نے پوچھا۔ اتوار کو ہے اور انہوں نے بما اہل و عیال انوائٹ کیا ہے۔ آپ تو میرا خیال ہے نہیں جا سکیں گی۔ ہاں بیٹے، میں تو تعزیت کے لیے کسی کے گھر جاؤں تو تھک جاتی ہوں، لیکن اللہ بخشے تیرے دادا کو، ان کے ساتھ چودھری اکبر کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ پھر وہ کچھ تاخیر کے بعد بولی، آفتاب احمد، ایسا کرو کہ تم اور مشل چلے جانا، اس طرح مشل بیٹی بھی ہمارے رشتہ داروں کو دیکھ لے گی۔ کیوں مشل؟ وہ مجھ سے مخاطب تھیں اور مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ آفتاب احمد یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ پار کر گیا۔ لیکن نانی ماں، میں نے انکار کرنا چاہا تو انہوں نے سختی سے مجھے ٹوک دیا اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے بولی، بس اب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم دونوں ہی جاؤ گے۔ میں نے خاموشی سے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے بھی شادیاں اٹینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اس شخص کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جس کے ماتھے پر سلوٹیں آ جاتی تھیں، جو میری صورت سے بھی خائف تھا، وہ مجھ سے بات کرنا بھی گویا اپنی تذلیل سمجھتا تھا، مگر میں کیا کرتی کہ یہ نانی جان کا حکم تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ گہرے اورنج کلر کا کامدار لہنگا اور دوپٹہ پہنا، 4 گز کا دوپٹہ اور بلاؤز مکمل طور پر گولڈن کلر کے دبکے کے کام سے بنے ہوئے تھے۔ یہ ڈریس نانی جان نے آفتاب احمد کی دلہن کے لیے بنوا کے رکھا ہوا تھا، جو زبردستی انہوں نے مجھے چڑھا دیا۔ میرے لاکھ احتجاج کے باوجود جیولری کے نام پر میرے پاس صرف 2 انگوٹھیاں، چین اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ وہ پہن کر میں نے پاؤں میں نازک سی سینڈل پہن لی۔ نفاست سے کیے ہوئے میک اپ کے ساتھ بالوں کی فرینچ سٹائل نے مجھے کافی حد تک نکھار دیا۔ جب میں خوب تیار ہو کر آئینے سے داد وصول کرتی نانی جان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے بے ساختہ میرا ماتھا چوم لیا۔ آئیں؟ آفتاب احمد کی آواز پر میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ سفید کلف لگی شلوار اور سیاہ راؤ سلک کے کرتے میں ملبوس بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی اداسی دیکھ کر میری نگاہ اس کے پاؤں میں پڑے زری کے چمکتے خصے پر ٹھہر گئی۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو نانی جان کی آواز نے قدم روک لیے۔ ٹھہرو مشل بیٹا، وہ بولی، جیولری کے بغیر لڑکیوں کا حسن نامکمل اور ادھورا لگتا ہے۔ میں نے آفتاب احمد کی دلہن کے لیے کچھ زیور بنوا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ لا دیتی ہوں، پہن لو۔ میں نے آفتاب احمد کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں نانی ماں، آپ ان کی دلہن کے وہ زیور رہنے دیں، ویسے بھی مجھے بھاری جیولری کا شوق نہیں ہے۔ نانی جان میری بات سنے بغیر کمرے سے جا چکی تھیں۔ آفتاب احمد خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور میں وہیں نانی جان کی چارپائی کے کنارے ٹک گئی۔ میں اس طرح بھی کیفیت سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ کمرے میں ہم دونوں کی موجودگی کے باوجود مکمل سناٹا تھا، جیسے ہم پچھلے جنم میں ایک دوسرے کے پکے دشمن رہ چکے ہوں۔ اے سی کی آواز اور ہماری سانسوں کی آواز سے ہماری زندگی کے نشان ملتے تھے۔ تبھی آفتاب احمد کے ہاتھ سے کی رنگ گرنے کی آواز پر میں نے چونک کر دیکھا تو وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرا دل پسلیوں میں کچھ اس انداز سے دھڑکا کہ میں حیران بلکہ پریشان ہو گئی۔ تبھی نانی جان چلی آئیں۔ نانی ماں، رہنے دینا پلیز۔ میں نے پھر احتجاج کیا اور مدد طلب نظروں سے آفتاب احمد کی طرف دیکھا، مگر میری نگاہیں لوٹ آئیں کہ اس سنگلاخ چٹان کی طرف دیکھنا بے معنی تھا۔ پھر نانی جان کے بے پناہ اصرار پر میں نے ایک ہاتھ میں چوڑیاں اور ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ سیٹ پہن لیا۔ میں جب گیٹ سے باہر آئی تو آفتاب احمد سیاہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی تھی مگر اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں ایک لمحے کو جھجکی، پھر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستہ کچا پکا ہونے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بہت سلو تھی اور ہمارے درمیان نہ ختم ہونے والا سکوت تھا۔ ہمارے درمیان 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے مفاہمت ہو سکتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو بھارت اور پاکستان کے مابین پرامن فضا قائم ہو سکتی ہے۔ میں ارد گرد کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر ہماری گاڑی ایک پختہ سڑک پر چلنے لگی۔ سڑک پکی ہونے کے باوجود بھی گاڑی کی رفتار میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ ہاں، البتہ ایک تبدیلی ضرور ہوئی کہ ریوائنڈ کر کے آفتاب احمد نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا
اور شاید اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا گیت گونجنے لگا۔ جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا، ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور کیسی تھی، جو جدا ہو کر بھی آفتاب احمد جیسے خشک مزاج بندے کے دل پر قابض تھی۔ جان سے بھی زیادہ چاہا تھا جس کو، اس نے ہی دھوکہ دیا۔ نادان تھی وہ، کچھ بھی نہ سمجھی، چاہت کو بھی رسوا کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا تو آفتاب احمد نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پھر اس نے گاڑی ایک گیٹ کے سامنے روک دی۔ شامیانے، دیگیں اور لوگوں کی آمد و رفت سے معلوم ہو گیا کہ شادی والا گھر یہی ہے۔ وہ چند منٹ میرے اترنے کا منتظر رہا، پھر بولا، شادی والا گھر آ چکا ہے، آپ جائیں اندر۔ کیا مطلب، میں اکیلی اندر جاؤں گی؟ میں گھبرا گئی۔ جی ہاں، کیونکہ یہاں مردوں کا زنان خانے میں جانا ممنوع ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو گویا میں واقعی بوکھلا گئی۔ لیکن میں تنہا اندر کیسے جاؤں جبکہ یہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور نہ میں ان کو؟ یہ سب آپ کو یہاں آنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ وہ ترش لہجے میں گویا ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ جائیں اور اٹینڈ کریں شادی، میں یہیں گاڑی میں ٹھیک ہوں، میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک سوچتی ہوئی نظر مجھ پہ ڈالی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر گھوم کر دوسری جانب سے آیا اور دروازہ کھول کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں دوپٹہ سر پر جما کر گاڑی سے باہر آ گئی۔ ابھی ہم گیٹ میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اندر سے سفید لباس میں ملبوس ایک پرکشش سی خاتون نمودار ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ہماری جانب لپکیں تو آفتاب احمد نے سلام کے بعد میرا تعارف کرایا اور نانی جان کی ناسازی طبیعت کا مختصراً بتا کر ان کی شمولیت نہ کرنے پر معذرت چاہی۔ وہ خاتون دلہن کی ماں تھی۔ وہ بڑے پرتپاک سے مجھ سے ملی، پھر مجھے اپنے ساتھ لیے اندر چلی آئیں، جہاں ان گنت بچوں اور بے شمار عورتوں کا ایک شور برپا تھا۔ اگر بچوں کا شاید اٹینڈ کرنے پر بین لگ جائے تو شادی کا فریضہ بہت سکون سے انجام پائے، مگر نونہالوں کی مائیں اپنے جگر کے ٹوٹے گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوں گی۔ خیر، بچے قوم کے معمار ہیں اور ان کی شمولیت از حد ضروری ہے۔ دلہن کی ماں اور بہنوں نے کئی خواتین اور لڑکیوں سے مجھے متعارف کرایا۔ سب مجھے بہت محبت اور خلوص سے ملے۔ تمام لڑکیوں نے میری بہت تعریف کی اور باری باری گھر کے مردوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ مجھے ان کا سادہ اور پرخلوص سا رویہ بے حد اچھا لگا۔ سب لوگوں نے میری خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ سب مجھے VIP ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ بہرحال میں نے ہر لحاظ سے شادی کی تقریب کو انجوائے کیا۔ ان کی بہت سی رسومات مجھے پسند آئیں، جن میں سب سے اچھی رسم ان کی مہمان نوازی تھی۔ رخصتی سے تھوڑا قبل ہم لوٹ آئے۔ واپسی پر نانی جان کے لیے میں باتوں کی پٹاری بھری تھی جو کئی روز تک مزے لے کر سناتی رہی اور خود بھی محظوظ ہوتی رہی۔ ایک روز یوں ہی آفتاب احمد کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اس کی وہ رشتہ ٹوٹنے اور جڑنے والی گفتگو یاد آئی تو میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نانی ماں سے پوچھ لیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھے جب اصل حقیقت بتائی تو میرے کانوں کے قریب کوئی بوم سا پھٹ پڑا اور بارود میری آنکھوں میں چبھنے لگا۔ میں نے اس طرح کب سوچا تھا بھلا؟ نانی ماں کی بوجھل آواز وقفے وقفے سے میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میری یہ دلی خواہش تھی کہ تمہیں اس گھر میں آفتاب احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو گی۔ مجھے تم پر بڑا مان تھا، لیکن تمہارے اس فیصلے نے تو میرے دل کے ساتھ ساتھ میرا مان بھی توڑ دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور آفتاب احمد بھی اس کے بعد سے الجھ کے رہ گیا ہے۔ لیکن نانی ماں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے سامنے ماما نے کبھی آفتاب احمد کا ذکر تک نہیں کیا تھا، اور جب مجھے اس کے وجود کا ہی پتہ نہ تھا تو کسی رشتے سے کیسے انکار کرتی؟ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ اکیلی یہاں پہ رہتی ہوں گی، اور آفتاب احمد کے بارے میں تو یہاں آ کر معلوم ہوا ہے۔ میں نے وضاحت کی۔ لیکن بیٹا، زیب النساء نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ مشل اب پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو گئی ہے اور اپنے بارے میں بہتر سوچ سکتی ہے، چنانچہ اس نے کسی ان دیکھے بندھن میں بندھنے سے انکار کر دیا ہے، اور بقول تمہاری ماں کہ تمہیں گاؤں کا ماحول بھی پسند نہیں ہے۔ نہیں نانی ماں، مجھے یہاں کے لوگ تو خیر ہیں ہی اچھے، اور یہاں کا ماحول بھی بےحد پسند آیا ہے۔ بے اختیاری میں نے دل کی بات کہہ دی۔ اچھا نانی ماں، یہ بتائیں کہ یہ رشتہ ہوا کیسے تھا جبکہ ماما بقول آپ کے شروع سے مخالف تھیں؟ وہ سر آ بھر کے گویا ہوں۔ ہاں بیٹا،
تمہاری ماں بالکل بھی راضی نہیں تھی اس رشتے پر۔ میں نے بہت دفعہ دبی زبان میں کہا اور جب اس نے کوئی توجہ نہ دی تو میں نے تمہاری ننھی سی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پہنا دی۔ اس وقت تمہاری عمر ہی کیا تھی؟ یہی کوئی 4-5 برس۔ میری یہ جسارت دیکھ کر تمہاری ماں تو غصے سے بفر گئی، لیکن تمہارے پاپا، جس سے میرا کوئی خونی رشتہ بھی نہ تھا، اس نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ مشیل اب تمہاری ہی بیٹی ہوگی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، من کی مراد پا کر میں بے حد خوش ہوئی۔ اس روز سے آفتاب احمد نے تمہارے حوالے سے خواب دیکھنا شروع کر دیے اور خود کو تمہارے ہی نام سے منسوب کر لیا۔ نانی جان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک گہری ہو گئی اور میرے دل پر بھی اداسیوں کے گہرے بادل چھانے لگے۔ کچھ توقف کے بعد نانی جان بولی، مگر اس روز مشیل بیٹی، ہماری ساری امیدیں ہی ٹوٹ گئیں۔ مان سے اٹھا ہوا سر جھک گیا۔ جب میں تم لوگوں سے ملنے شہر گئی تو تمہاری ماں نے بتایا کہ تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اوہ، تبھی ماما مجھے گاؤں آنے سے اتنا روک رہی تھیں کہ کہیں ان کی سازش کا پول نہ کھل جائے۔ بعض اوقات والدین کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، کبھی محبتوں پر اولاد کو قربان کر دیتے ہیں تو کبھی نفرتوں پر۔ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، لیکن نانی ماں، آپ نے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ تمہاری ماں نے تم سے ملنے، تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ نانی جان کے اندر کا دکھ ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ بہت دیر تک ہمارے درمیان بوجھل سی خاموشی برقرار رہی۔ پھر میں نے نانی جان کے ہاتھ تھام کے کہا، سوری نانی جان، میری وجہ سے آپ کو اور آفتاب احمد کو جو دکھ پہنچا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ذہن مسلسل انتشار کی کیفیت سے دوچار تھا۔ تو آفتاب احمد، یہ تھی تمہارے سرد رویے اور برف لہجے کی اصل وجہ؟ میں سمجھی تھی تمہارے دل کے آئینے پر کسی کی یاد کی گرد جم چکی ہوگی اور سوچا تھا کہ اس گرد کو صاف کر کے وہاں اپنی تصویر سجا دوں گی اور تمہاری اداس آنکھوں کے سارے دکھ بانٹ لوں گی۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ زخم تو انجانے میں نے ہی تمہیں دیے ہیں۔ اب تو ان کا کوئی مداوع بھی نہیں ہو سکتا کہ تم تو مجھ سے اس قدر شاکی اور متنفر ہو کہ صورت دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہو۔ اب تو تمہارے اور میرے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا فاصلہ ہے۔ حالانکہ میں قطعی بے قصور ہوں، پھر بھی تم مورد الزام مجھی کو ٹھہراتے ہو۔ لیکن میں بھی اپنی بے گناہی کی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی آفتاب احمد۔ کل ہی لوٹ جاؤں گی، تمہاری دنیا سے نکل جاؤں گی، اس سے پہلے کہ تم اپنی نفرت کا برملا اظہار شروع کر دو۔ اور اس رات میں کھانے کی میز پر بھی میں حاضر نہ ہو سکی کہ کہیں آفتاب احمد کو دیکھ کر پاگل دل جانے سے انکار نہ کرتے۔ میں اسے پسند ضرور کرتی تھی، مگر ابھی اتنی دور نہیں گئی تھی کہ واپسی کے تمام دروازے ہی بند ہو جائیں۔ میں صوفے پر بیٹھی ایک میگزین کی محض ورق گردانی کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ ان گزرے چند ہفتوں میں آج پہلی بار آفتاب احمد میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں محو حیرت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گرے کلر کے کلف لگے کرتے شلوار میں بے حد نکھرا لگ رہا تھا اور پہلے سے بہت زیادہ مختلف بھی۔ اس کے ہونٹوں پر خلاف توقع ہلکی سی مسکان تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور میں بولنے کی سکت کھو چکی تھی۔ آج نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ میرا دل کسی ضدی اور نادان بچے کی طرح پسلیوں میں ادھم مچانے لگا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اٹینشن کھڑا تھا۔ میری نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ دادی جان کھانے کی میز پر تمہاری منتظر ہیں۔ وہ بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے دھیرے سے کہہ کر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اس رویے نے اسے حیران کر دیا ہوگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سنگ دل بن گئی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ میں اس کے بدلے ہوئے رویے پر سوچنے لگی کہ کہاں تو یہ شخص مجھ سے اس قدر نفرت کرتا تھا اور آج اس کی آنکھیں ایک انکہی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں نے اس ادراک کو بھی اپنا وہم جان کر سر جھٹک دیا۔ دوسری صبح موسم بے حد خوشگوار تھا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھک کر رات پھیلا دی تھی، مگر میں نے پھر بھی واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کیا اور جب نانی جان کو میں نے اپنی واپسی کی خبر سنائی تو وہ حد درجہ ملول ہو گئیں۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور جب وہ بولیں تو ان کی آواز میں برسات کی نمی تھی۔ بیٹا، کچھ روز اور ٹھہر جاتی تو اچھا تھا، لیکن تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی۔ تمہاری وجہ سے اس گھر میں کتنی رونق ہو گئی تھی۔ مجھے بھی یہ احساس ہوا تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میرے بڑھاپے کو تمہاری وجہ سے بہت سہارا ملا تھا، لیکن خیر
میرا دل اداس ہو گیا۔ کاش آفتاب احمد مجھ سے بدگمان نہ ہوتا تو نانی جان مجھے روک لیتی۔ ہم اداس سی صورتیں بنائے بیٹھے تھے کہ آفتاب احمد کمرے میں داخل ہوا۔ فریج سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کی نظر میرے سامان پہ پڑی تو وہ چونک گیا۔ ارے بھائی، یہ کہاں کی تیاریاں ہیں اور کون جا رہا ہے؟ اس گھر میں تو پہلے ہی گنتی کے چند افراد ہیں۔ میں خاموش رہی۔ مشل اپنے گھر جا رہی ہے، نانی جان نے اطلاع فراہم کی۔ کیا؟ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ مشل اپنے گھر جا رہی ہے؟ اس نے یوں دہرایا جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، وہ دھونس جماتے ہوئے قطعی لہجے میں بولا، اور اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہوا تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا 2-3 روز میں۔ پھر وہ میرے بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے نانی ماں کو دیکھا، وہ ہولے سے ہنستی تو میں بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو آفتاب احمد جوتوں میں میرے بیگ رکھے ٹانگے میز پر پھیلائے صوفے پر براجمان تھا اور پرشوق نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ بادل اب مزید گہرے ہو گئے تھے۔ مجھے آج ہی شہر جانا ہے کیونکہ میں ماما کو بتا چکی ہوں۔ میں نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسٹیشن تک چھوڑ آئیں، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کیوں؟ میری مرضی ہے، میں جب چاہوں جا سکتی ہوں، گھر ہے میرا وہاں۔ بجا فرمایا آپ نے، لیکن دیکھیے محترمہ، آج آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ میں چونک کر مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں آفتاب احمد، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ وہ اٹھ کر میرے قریب چلا آیا اور کھڑکی کا ایک پٹ تھام کر سر تسلیم خم کرتا ہوا بولا، یہ خادم آپ کا منگیتر ہوتا ہے، وہ رشتہ تو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر تم نے نہیں توڑا تو نہیں ٹوٹا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ سکتی ہے۔ وہ سرگوشی سے بولا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس رشتے کو نہیں توڑا؟ وہ بولا، اس لیے کہ میں تمہاری اور دادی جان کی گفتگو سن چکا ہوں۔ اب یہ مت سمجھ لینا کہ مجھے چھپ کر باتیں سننے کی عادت ہے، یہ محض اتفاق ہے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ اپنا نام سن کر مجبوراً مجھے رکنا پڑا، اور اگر میں وہ گفتگو نہ سنتا تو خواہ مخواہ غلط فہمی میں مارا جاتا، جس کا افسوس عمر بھر رہتا۔ اس نے شوق نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور دیکھو اب جانے کی ضد نہ کرو، ورنہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ورنہ یہ کہ صحرا باندھ کر بارات لے کر تمہیں لینے جانا پڑے گا، جو فی الحال دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور اتنا مشکل کام میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں محو حیرت اس سنجیدہ اور کم گو سے آفتاب کو دیکھنے لگی جو آج اس قدر چہک رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ آج میری جانے کی تیاری مکمل تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اوفو بھائی، کہا نا کہ میں خود تمہیں کل پرسوں تک چھوڑ آؤں گا۔ آپ چھوڑنے جائیں گے مجھے؟ کیوں، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ وہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ وہ بولا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، اور ویسے بھی تم تو جنم جنم کے ساتھی ہیں، ہے نا؟ اس نے شوخ نظر مجھ پر ڈالی تو میں مسکرا کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ بارش میں ایک دم شدت آ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار کھڑکی کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ پھر تیز ہوا میں بارش کا ایک ریلا اندر کود آیا اور ہم سر سے پاؤں تک بھیگ گئے۔ تبھی آفتاب احمد کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرا گئی۔ آج ساون کی پہلی جھڑی لگی ہے اور تم جانے کی بات کرتی ہو؟ ایسے موسم میں بھی کوئی جاتا ہے بھلا؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچی مٹی کی مہک میرے اندر تک اتر گئی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.